اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، کومنٹس سیکشن میں کومنٹس ضرور دیا کریں، مجھے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے رہنمائی ملتی ہے آپ کی رائے سے، آپ کے انداز سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور میری کہاں کہاں غلطیاں ہیں، کہاں کہاں خامیاں ہیں، کہاں کہاں کمی ہے جو میں پوری کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور میں ان کا بہت مشکور ہوں جو کمنٹ کرتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں، جو ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، سب کو میرا سلام۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ علم پہ، جو علم کے اصول پہ بہت زور دیتا ہے اور حقیقی معنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے علم کا جو روشنی ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی اور مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہو گیا۔ آپ کے فرمودات بھی ہیں کہ جی علم حاصل کرو گود سے گور تک، اور حقیقت ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، چاہے سکول جائے نہ جائے کوئی بندہ بھی، یہ دنیا اس کو بہت کچھ سبق سکھا دیتی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کو علم ہونے کے باوجود وہ لا علم ہیں، وہ غافل ہیں، وہ بے شرم ہیں، وہ بے حیا ہیں، وہ حرکتیں کرتے ہیں جو نہ تو ان کا ماں باپ ان کو سکھاتا ہے، نہ ان کا استاد ان کو سکھاتا ہے، نہ ان کو معاشرہ سکھاتا ہے، لیکن ان کے اندر کے ضمیر اس قدر مردہ ہیں۔ میری آج الفاظ تھوڑے سخت اس لیے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا اس پہ دل تکلیف کو جو ہے وہ تکلیف کے عالم میں وہ آ جاتا ہے میرا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کتابیں کسی بھی، چاہے وہ سندھ بورڈ کی ہوں، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، جب بھی کتاب پاکستان میں جب بھی آپ کو کتاب کھولتے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھا ہوتا ہے، اور ہماری کتابوں کا جو سلیبس ہے، جو ہمارا جو پڑھتے ہیں ہمارے بچے، اس میں اسلامیات کا سبجیکٹ جو ہے وہ لازمی بھی ہے۔ ہمارے دور میں چھوٹی کلاسوں میں دینیات بھی ہوا کرتی تھی، پھر اسلامیات بھی ہے، یعنی بات ایک ہی ہے کہ دینیات ہو یا اسلامیات ہو، اللہ اور اس کا رسول، ان کے نام، ان کے پیاروں کے نام لکھے ہوتے ہیں، آیات لکھی ہوتی ہیں، بسم اللہ لکھی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کا نام تو لازماً ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامیات کی کتاب میں ہی ہو، وہ اردو کی کتاب میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جغرافیے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور عموماً لکھا ہوتا ہے کتابوں کے سربت پہ۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے اس قدر گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس علاقے کا جو ہے وہ گورنمنٹ کا آفس ہے جہاں پہ کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور خاتون ٹیچر ہے وہ کتابیں اکٹھی کر رہی ہے، اندر سے ایک بلوائی جو ہے، ایک مردہ ضمیر کا آدمی جس کو میرا خیال ہے اپنی پہچان بھی نہیں ہے، اگر وہ انسان ہے تو اس کی انسانیت ختم ہو چکی ہوئی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اپنے گریباں میں منہ ڈالنا چاہیے کہ اسلام اس کو اس چیز کا درس دیتا ہے۔ وہ اندر سے کتابیں اٹھا اٹھا کے ایسے باہر پھینک رہا ہے جیسے ردی کا مال ہو۔ پہلے جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں سمجھا کہ کوئی کباڑ خانہ ہے، اور وہ اندر سے کتابیں جو ہیں وہ پھینک رہے ہیں، کوئی کباڑیاں لینے کے لیے آیا ہوگا۔ لیکن جب اسے میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ سرکاری کتابیں ہیں اور یہ تقسیم کرنے کے لیے سکولوں میں بھیجی جا رہی ہیں، اور وہ جو کھڑا ہوا ہے بے ضمیر انسان وہ لگا رہا ہے اس کے اوپر، وہ اس کو بتا رہا کہ کیا کچھ آپ نے باہر نکالنا ہے، وہ بھی اس کو منع نہیں کر رہا۔ سائڈ پہ لوگ کھڑے ہوئے کیا کریں گے؟ کیا ان کے منع ہونے سے منع ہو جائے گا؟ ہمارا تو رویہ ایسا بن چکا ہے کہ ہمیں کو اگر اچھی بات بتاتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم اسے گلے پڑتے ہیں، بجائے اس کہ ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں، معافی مانگیں۔ ہم لوگ اس غلطی کو چھپانے کے لیے، کور کرنے کے لیے، غلطی کو نہ ماننے کے لیے
ہم جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، اگلے کا سر بھی پھاڑ دیتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں بھی بنا لیتے ہیں۔ لیکن وہ جو بے ضمیر انسان اندر سے کتابیں لالا کے باہر پھینک رہا ہے، اس کو بالکل حیا نہیں آ رہی ہے۔ میری اس ویڈیو کے ذریعے میری آپ سے، کیونکہ میرا زیادہ جو واسطہ پڑتا ہے وہ محکمہ تعلیم سے پڑتا ہے، میرے چینل اگر آپ اس کی ساری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں زیادہ ایجوکیشن پہ کام کرتا ہوں، میں اساتذہ کرام اور ان کی جو کوششیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں۔ ابھی حال ہی میں نے گورنمنٹ کا جو ہے وہ راولپنڈی میں ایک فنکشن ہوا ہے 5 اکتوبر کے حوالے سے، اساتذہ کے جو عالمی دن ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو کی ہے، اور میں نے اس کے پروگرام سارے اپنے چینل پہ چڑھائے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ ان لوگوں کی پہچان ہو جائے اور ان کو سزا ملے جو انہوں نے کتابوں کی بے حرمتی کی ہے۔ پہلے ہی ہم جو ہے بڑی بے راروی کا شکار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی برداشت رہ گئی ہوئی ہے، نہ کوئی صلح جوئی رہ گئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس انداز سے ان کتابوں کا، ان علم کے خزانوں کی جو تضحیق کی جا رہی ہے وہ قابل مذمت ہے، بلکہ وہ قابل مرمت ہے۔ یہ لوگ قابل مرمت ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو نوکریوں سے فارغ کرنا چاہیے۔ ایسے گدھوں کو تو چاہیے کہ یہ جو ہے نا وہاں پہ ٹھیلا لگائیں، ریڑیاں چلائیں، کیونکہ علم نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ اگر انہیں کچھ علم نے دیا ہوتا تو آج یہ حرکتیں نہ کرتے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، اور معاشرے میں ایسی چیزیں اگر دیکھیں تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں بغیر کسی نام کے، بغیر کسی آپ کی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں چلاؤں گا تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک کوشش جو ہے اور میری ایک کوشش جو ہے وہ کسی ایک کام میں کام آ جائے اور ہمارا کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی راضی ہو اور ہمیں بھی سکون نصیب ہو سکے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی، اپنے اہل و عیال کا بھی۔ اللہ حافظ۔